السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے، لبنان کے تعلق سے، وہاں کیا ہو رہا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن تفصیلات کی طرف بڑھنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ فکر و خبر کی طرف سے منعقدہ آن لائن ننا مقرر مسابقے کے محض 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں وہ فارم پر کر کے 15 اکتوبر رات 12 بجے تک اپنی تقریر بھیج سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ یو پی کے غازی آباد کے بدزبان ملعون یتی نرسمہانند کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہانت آمیز بیان سے ملک بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ ہے۔ گزشتہ ماہ 29 ستمبر کو دیے گئے اس بیان کے خلاف ملک بھر میں مسلمان شدید احتجاج کر رہے ہیں اور کئی ریاستوں میں اس کے خلاف FIR بھی جو ہے وہ درج کی جا چکی ہے۔ اب بھٹکل کی ملی و سماجی تنظیم مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل نے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے کچھ اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ پریس بیان کے مطابق 14 اکتوبر بروز پیر یعنی کہ کل بعد نماز اثر 4:30 بجے بھٹکل اسسٹنٹ کمشنر کے توسط سے چیف جسٹس آف انڈیا کے نام ایک میمورنڈم ارسال کیا جائے گا۔ اس میمورنڈم میں یتی نرسمہانند کی گستاخی کے خلاف قانونی کارروائی اور اس طرح کے عناصر کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے 15 اکتوبر یعنی کہ بروز منگل بھٹکل میں ایک پرامن بھٹکل بند کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے تحت شہر کی تمام دکانیں، مدارس، اسکول، کالجز، کاروبار، آٹو، ٹیمپو خدمات، تعمیراتی بلکہ تمام سرگرمیاں جو ہے وہ مکمل طور پر بند رہیں گی۔ تنظیم کے ذمہ داران کو یقین ہے کہ اس بند کو مکمل کامیاب بناتے ہوئے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت کا لوگ اظہار کریں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں تعاون کی بھی گزارش کی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ستمبر میں لبنان پر اسرائیل کے حملوں میں اضافے کے بعد سے کم از کم 1645 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کے درمیان 1 سال کی لڑائی کے بعد اب تک کل 2255 افراد کے شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کے حملے لگاتار جاری ہیں۔ وہاں کل ایک پرانی مسجد کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے اور مکمل طور پر اسے تباہ کر دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا ہے اور اسرائیلی فورسز کے ساتھ بندوق کی لڑائی میں ان کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں، جنہوں نے اسرائیل کی سرحد کے قریب جنوبی لبنان کے گاؤں میں دراندازی کی کوشش کی اور وہاں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں کو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اور اب بھی جو ہے وہاں حملے جاری ہیں۔ غزہ کی اگر بات کریں تو اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید کئی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ اور آس پاس کے علاقوں کے لیے پانی کی سپلائی تک روک دی ہے، جس سے فلسطینیوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کے جنرلوں کے منصوبے کے مطابق شمال غزہ کی پٹی میں باقی رہنے والے ہر شخص کو گھیرے میں لے کر اسے بھوکا رکھا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے حماس قیادت پر دباؤ بڑھانے کا اسے حربہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ حماس کا صاحب یہی کہنا ہے کہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی، معصوموں کا قتل عام نہیں رک جاتا اور اسرائیلی فوج غزہ سے نہیں نکل جاتی، وہ مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے۔ وہ اسرائیل کی بڑھتی جارحیت پر وسطی امریکہ کے ملک نکاراگوا نے اسرائیل کو فاشسٹ ریاست قرار دے کر سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ القدس بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے بڑی تعداد میں بمباری کی ہے۔ میزائلوں سے اسقلان شہر اور غزہ کے آس پاس کی بستیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ غزہ اور لبنان کے تعلق سے خبریں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ ممبئی اور مہاراشٹر کے سینئر مسلم لیڈر، معروف سماجی خدمتگار، 40 سال کانگریس سے وابستگی کے بعد اسی سال فروری میں NCP اجت پوار کے دھڑے میں شامل ہونے والے سابق ریاستی وزیر بابا صدیقی کے قتل کیس میں ممبئی پولیس نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران گرفتار ملزمان نے خود کو بدنام زمانہ بشنوئی گینگ کا رکن بتایا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ صدیقی کو 15 روز قبل ہی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھی، جس کے بعد انہیں وائی کیٹیگری کی سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی گزشتہ 25 سے 30 دنوں سے کی جا رہی تھی۔ ملزمان بابا صدیقی کے آنے جانے والے علاقے کی مسلسل ریکی بھی کر رہے تھے۔ گرفتار کیے گئے 2 ملزمان کے نام کرنیل سنگھ اور دھرم راج بتایا جا رہا ہے۔ کرنیل ہریانہ کا رہنے والا ہے جبکہ دھرم راج اتر پردیش کا رہنے والا ہے۔ ایک اور مطلوب ملزم جو ہے وہ فرار ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سینے میں گولی لگنے سے بابا صدیقی گر گئے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے انہیں فوری طور پر لیلاوتی اسپتال میں داخل کرایا، جہاں ان کو مردہ قرار دیا گیا۔
بابا صدیقی کی موت پر مہاراشٹر کی سیاست میں اب ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے مہاراشٹر کی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ بابا صدیقی کا قتل انتہائی قابل مذمت ہے، یہ مہاراشٹر میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے، اور انہوں نے ان کی مغفرت کی دعا بھی کی۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقے خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر اندھادھند فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہفتے کے روز نامعلوم بندوق برداروں نے ایک مسافر گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس میں کم از کم 11 افراد کی موت واقع ہو گئی، اور اس واقعے میں کم از کم 8 دیگر مسافروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ بندوق برداروں نے افغانستان کی سرحد سے ملحق علاقے میں مسافر گاڑی پر منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا، اور اس واقعے کے لیے ابھی تک کسی بھی گروپ نے ذمہ داری نہیں لی۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت نے گزشتہ روز دسہرہ کی ریلی میں خطاب کرتے ہوئے ہندوؤں کو متحد ہونے کی اپیل کر دی۔ انہوں نے دلتوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر زور دیا۔ بھاگوت نے بنگلہ دیش کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں مظالم کے باوجود ہندو برادری متحد ہو کر اپنے بقا کے لیے سڑکوں پر اتر رہی ہے، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ انہوں نے عالمی سطح پر ہندوؤں کو متحد ہونے اور مدد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ بنگلہ دیشی ہندو محفوظ رہ سکے۔ پہلی بار وہاں کا ہندو سنگٹت ہو کر اپنے بچاؤ میں راستے پر آیا، اس لیے کچھ بچاؤ ہو گیا، پرنتو کہیں کوئی گڑبڑ ہو، دربلوں پر اپنا غصہ نکالنے کی یہ جو کٹر پن کی پروورتی ہے، وہ پروورتی جب تک وہاں ودیمان ہے تب تک وہاں کی ہندو کیا وہاں کے سبھی الپ سنکھیک ان کے سر پہ خطر کی تلوار لٹکی رہیں گی۔ ان کو آوشکتا ہے مدد کی، وشو بھر کے ہندوؤں کی، بھارت کے سرکار کی سہایتا ان کو ملے، یہ ان کی آوشکتا ہے۔ پرنتو اس سے یہ دھیان میں آتا ہے، اور یہ دھیان میں آنا چاہیے، ہندو سماج کے بھی دھیان میں آنا چاہیے کہ دربل رہنا اپرادھ ہے۔ ہم اگر دربل ہے، اسنگٹت ہے، تو اس کا مطلب ہم اتیاچار کو نمنترن دے رہے ہیں۔ نمت کچھ نہیں چاہیے، ہم دربل ہے، یہ نمت پریاپت ہے۔ اور اس لیے جہاں کہیں بھی ہم ہیں وہاں سنگٹت رہنا، سشکت رہنا، کسی سے شتروتا نہیں کرنا، ہنسک نہیں بننا، یوگدان دینے والے بننا۔ بھاگوت کے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ اقلیتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پھر بنگلہ دیش۔ ہندوستان میں ہم اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں، اور بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بھاگوت اور بھارتیہ جنتا پارٹی پر لوگوں کو تقسیم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ بھاگوت اور BJP لوگوں کو تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ بھاگوت BJP کی حمایت کرتے ہیں، اور BJP خود لوگوں کو تقسیم کرنے کا کام کرتی ہے۔ اب تک تو چپ بیٹھے تھے، تھوڑا اب جان ملنے کے بعد بولتے ہیں، تو اربن نکسل تو جو بدھیوانی ہے پروگریسو اس کو اربن نکسل بولنا، کانگریس ہے اس کو بولنا، یہ ان کی عادت ہے۔ وہ خود ہی کیا ہے بولے تو ان کی پارٹی ٹیررسٹ کی پارٹی ہے، لنچنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، شیڈول کاسٹ کے لوگوں کے منہ میں پیشاب کرتے ہیں، ٹرائبل لوگوں کو لا کے ریپ کرتے ہیں۔ تو ٹیررسٹ پارٹی تو ان کی ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور اوپر سے دوسروں کو کہتے ہیں۔ مودی کو تو کوئی حق نہیں ہے، ان کی گورنمنٹ جہاں ہے وہاں پر شیڈول کاسٹ کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے، خاص کر ٹرائبل پہ اتیاچار ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ بات بھی انہوں ہی کہتے ہیں کہ دیکھیے تمہارے اوپر کیا حکومت ہماری ہے۔ ملک میں حلال سرٹیفائیڈ مصنوعات ہمیشہ تنازع کا شکار رہی ہے۔ خاص طور پر گوشت کے کاروبار سے جڑے مسلمانوں کو متعدد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر نہ صرف ہندوتوا شدت پسندوں کی جانب سے پریشان کیا جاتا ہے، بلکہ بعض حکومتیں بھی حلال تحریر مصنوعات کے خلاف کارروائی کرتی رہی ہیں اور پابندی عائد کرتی رہی ہیں۔ مگر حالیہ دنوں میں ایک حیران کن خبر سامنے آئی ہے، جہاں حکومت ہند نے دنیا بھر کے 15 ممالک کو حلال گوشت کی سپلائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ اس کے لیے حکومت نے باقاعدہ طور پر قوانین اور ضوابط بھی ترتیب دیے ہیں اور پالیسی شرائط کی بھی تشکیل کی ہے، جو آئندہ 16 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگی۔ NCPCR یعنی کہ نیشنل کمیشن فار کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال ایک بار پھر مدارس کے خلاف سرگرم ہو گیا ہے۔ اس بار راست طور پر NCPCR نے مدرسوں میں دی جانے والی تعلیم پر سوال کھڑے کیے ہیں اور ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام حکومت کو خط لکھ کر مدارس کو دی جانے والی سرکاری فنڈ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق NCPCR کا کہنا ہے کہ مدرسہ بورڈز کو دی جانے والی سرکاری فنڈنگ روک دی جانی چاہیے کیونکہ وہاں بنیادی تعلیم نہیں دی جاتی۔ NCPCR نے اس تعلق سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کی چیف سیکرٹریز کو خط لکھا ہے جس میں مدارس اور مدرسہ بورڈ کو دی جانے والی سرکاری فنڈنگ بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ تو ناظرین اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔